الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. یہ دو آیات کریمات مضمون ہم تقریباً سن چکے ہیں. ایک دو باتیں اس کے اندر جو ہے میں عرض کرتا ہوں، ذرا غور کیجئے. 151 نمبر سورہ النساء کی اور 151 نمبر آیا میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، بات غور طلب ہے. فرمایا اولئک هم الکافرون حقا، وہ جو انبیاء میں، رسولوں میں اور اللہ میں تفریق کرتے ہیں اور رسولوں کے بیچ بھی تفریق کرتے ہیں، کسی کو بڑا کسی کو چھوٹا یہ خود بناتے رہتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے کافر ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا. پچھلی آیت کو پڑھیے، نفس مضمون دیکھیے اور اگلی آیت پر بھی آ جائیے. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. 150 آیت کا مضمون آپ نے تفصیل سے سنا. 51 آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ وہ ہے جن کے کفر میں کوئی شک نہیں ہے. اور ان لوگوں کے لیے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ان کے لیے یہ منکر جو ہے، ان کے لیے ہم نے عذاب وہ تیار کیا ہے جو رسوا کر کے چھوڑے گا. رسوائی والا عذاب ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ اور انبیاء علیہ السلام میں، ان کی شریعت میں، ان کے دین میں، ان کی تعلیمات میں فرق کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے پورا معاشرہ خلاف ہو جائے، پوری دنیا یہ بات تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو تو اللہ کی اس کتاب کو کہاں لے جائے؟ اور پھر اٹھتے وقت یہی بات ہوتی ہے جی کسی کو سمجھ آئی، کسی کو سمجھ نہیں آئی. میرے بھائی اللہ کی کتاب ہے، آپ خود سمجھنے کی کوشش کر لیجیے. نہیں تو نتیجہ قرآن نے بتایا، میں نہیں کہتا. فرمایا کہ یہ پکے کافر اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے. مجھے اپنا اور آپ کو اپنا احساس کرنا ہے کہ ہم انبیاء علیہ السلام کی آپس میں بعض کو بعض میں تفریق کرتے ہیں. کیا ہم اللہ اور اس کے نبیوں کی تعلیمات کو الگ الگ سمجھتے ہیں؟ اللہ اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دو سمجھتے ہیں؟ اگر یہ سمجھتے ہیں، نبیوں کے آپس میں اختلاف رکھیں، اللہ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ایک نہ سمجھیں، اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو ایک نہ سمجھیں، تو قرآن کا فیصلہ پڑھ لیجیے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا والذین آمنوا باللہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. وَالرُّسُلِهِ، رسول نہیں کہا، یعنی محمد الرسول اللہ کی بات صرف نہیں کی. وَالرُّسُلِهِ، اس کے سارے رسولوں کو جو ایمان رکھتے ہیں. اور فرمایا وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما. وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ،
ان میں کوئی تفریق بھی نہیں کرتے. تم فرق کر کے جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں تو ان میں کوئی تفریق نہیں کرتا. اور علالان کہتا ہوں، ببانگ دہن کہتا ہوں کہ سارے انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ایک تعلیم تھی. اللہ رب کریم کی طرف سے ایک شریعت دی گئی. اللہ رب کریم کی دی ہوئی شریعت میں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیم میں کوئی فرق نہیں ہے. جو اس میں فرق کرتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ وہ مومن نہیں کافر ہے. اور جو مومن ہے اس کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یہ ان میں کوئی فرق نہیں کرتا. مومن ہے تو ان میں فرق نہیں کرتا. فرمایا اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ ہیں جن کو ان قریب ان کا اجر ملنے والا ہے. دنیا میں دھکے، دنیا میں رسوائیاں، دنیا میں تکلیفیں، دنیا میں دھتکارا جائے، دنیا میں مار کھائے، دنیا میں جگہ چھوڑنی پڑے. یاد رکھیے کہ انبیاء علیہ السلام کی سنت یہی ہے کہ ان کو پتھر مارے گئے، ان کو پیشانیاں لہوحان کی گئی، انہیں برا بلا کہا گیا، انہیں علاقے چھوڑنے پڑے، لیکن انہوں نے اس کے مقابلے میں دین کو نہیں چھوڑا. دین کو چھوڑ دیا. ان میں سے کسی چیز کو قبول کر لیا کہ دنیا والے ساتھ ہیں، واللہ العظیم آخرت تباہ و برباد ہے، نہیں کامیابی ہو سکتی. آخرت کی کامیابی چاہتے ہو تو اس پر ایمان لانا لازم ہے. فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ ہے ان قریب ان کو ان کا اجر دے دیا جائے گا. وقال اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. اللہ کی رحمت سمیٹنا چاہتے ہو تو خدا کے لیے پھر کہتا ہوں اپنی اصلاح کرو. میری باتیں بعض اوقات کڑوی ہوتی ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن میں پھر یہ عرض کرتا ہوں خدا کے لیے یہ منافقت چھوڑو. اگر سیکھنا چاہتے ہو ٹائم پر آؤ. اگر سمجھتے ہو کہ کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بات ہوئی ہے، میری اصلاح کر دو. میں بھی مرنے والا ہوں، میں بھی چاہتا ہوں کہ میری آخرت سنورے. واللہ العظیم میرا کوئی ارادہ آخرت کی تباہی کا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس کے بدلے میں دنیا کی کسی شے کو بھی اپنے جوتے کی نوک پر رکھتا ہوں. دنیا کی کوئی شے نہیں ہے، آخرت وہ شے ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، وہی آخرت ہے، وہ خیر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك